بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کو مسجد نبوی کی زیارت کرائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کے روزے کی فضیلت اور محرم کے مہینے میں ہونے والے وہ کام جو ہمیں کرنا چاہیے اور وہ بھی کام جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے وہ سب بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، اور ساتھ میں آپ لوگ مسجد نبوی کی زیارت بھی کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر انعام ہے کہ ایام و شہود کی گردش کے ساتھ ان کے لیے یکے بعد دیگرے نیکی کے مواسم لے کر آتا ہے تاکہ ان کو پورا اجر دے اور انہیں فضیلت میں زیادہ کر دے۔ بس یوں ہی حج کا موسم گزرتا ہے تو اس کے بعد ایک عزت والا مہینہ آتا ہے اور وہ اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محرم کو اللہ کا مہینہ کہنا اس کے شرف و فضیلت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض مخلوقات کو بعض خصائص کے ساتھ مختص کیا ہے اور ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سال کا آغاز، سال کا شروعات حرمت والے مہینے سے کیا اور اختتام بھی حرمت والے مہینے سے کیا ہے۔ پس سال بھر میں رمضان کے بعد اللہ کے ہاں شدت و حرمت کے حوالے سے ماہ محرم سے بڑھ کر اور کوئی مہینہ نہیں ہے۔ یوم عاشوراء اور اس کے روزے کی فضیلت۔ یوم عاشوراء اور اس کے روزے کی فضیلت کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ احادیث وارد ہیں، ان میں سے بعض کو ہم یہاں پر ذکر کریں گے۔ صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جن دنوں کو دوسرے دنوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے ان دنوں کے روزوں کے آپ بہت متمنی ہوتے تھے، یعنی یوم عاشوراء اور رمضان کے روزوں کے۔ صحیح البخاری۔ یوم عاشوراء کی عظمت و فضیلت اور حرمت بہت ہی پرانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس دن کی فضیلت کی وجہ سے اس کا روزہ رکھتے اور اسی پر بس نہیں بلکہ اہل کتاب میں بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اور اسی طرح قریش بھی جاہلیت میں اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں قدم رنجا ہوئے تو آپ نے یہود کو اس دن کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو آپ نے ان سے پوچھا یہ کون سا دن ہے جس کی وجہ سے تم روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے شکر کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا، بس ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں۔ پھر اس دن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی دیا۔ جب رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یوم عاشوراء کے روزے کا حکم اور تاکید ترک کر دی تھی، جیسا کہ صحیحین میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، پس جب رمضان فرض ہو گیا تو آپ نے اس کو ترک کر دیا، یعنی اس کا حکم ترک کر دیا اور استحباب باقی رکھا، یعنی محرم الحرام کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے۔ صحیحین میں ہی معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ عاشوراء کا دن ہے، اللہ نے تم پر اس کا روزہ فرض قرار نہیں دیا، اگرچہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، بس تم میں سے جو چاہے روزہ رکھ لے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ صحیح البخاری۔ اور یہ حدیث وجوب کے منسوخ ہونے اور استحباب کے باقی رہنے کی دلیل ہے۔ یہ بھی ماہ محرم کے فضائل میں سے ہے کہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے سے گزشتہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء کے روزے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عاشوراء کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ آئندہ سال ہم ایک روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ اہل کتاب کی مخالفت میں اس کے ساتھ ایک اور دن کا روزہ رکھیں گے۔ صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول،
یہود و نصارہ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا التَّاسِعَ، آئندہ سال انشاءاللہ ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، یعنی 2 روزہ رکھیں گے، 9 محرم اور 10 محرم کا بھی، یعنی اہل کتاب کی مخالفت میں 10 کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آئندہ سال تو آیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں فرماتے ہیں روزے کے 3 مراتب ہیں۔ کامل ترین مرتبہ ہے کہ ایک دن پہلے اور ایک دن بعد میں روزہ رکھا جائے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے، اور اکثر احادیث اسی پر ہیں، یا صرف 10 محرم کا ہی روزہ رکھا جائے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ 9، 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے، یہاں تک کہ یوم عاشورہ کے روزے کو پا لیا جائے۔ اس دن میں واقع ہونے والی کچھ بدعات اور مخالفات، یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ کوئی بھی عمل اس وقت تک مشروع نہیں ہوتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو۔ اس دن واقع ہونے والی بدعات و مخالفات میں سے سرما لگانا، خضاب لگانا، غسل کرنا، اہل و عیال پر دل کھول کر خرچ کرنا، اور خاص طور پر اس دن کھانا وغیرہ پکانا، ان تمام امور کے بارے میں وارد احادیث ضعیف اور موضوع ہیں۔ اسی طرح لوگ اس دن جو بدعات کرتے ہیں ان میں سے اس دن مخصوص دعا کرنا، اہل بدعت کے ہاں معروف عاشورہ کا دم، اور رافضہ اس دن جو کام کرتے ہیں شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اسی طرح ہجری سال کی ابتدا پر محفلوں کا اہتمام کرنا، نیز اس دن خاص اہتمام کے ساتھ قبرستان جانا، قبروں پر مٹی ڈالنا، پانی چھڑکنا، جانوروں کے لیے دانہ وغیرہ ڈالنا، اور قبروں پر درختوں کی سبز ٹہنیاں لگانا بھی بدعات محرم میں سے ہے۔ قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہے۔ نیا سال اور محاسبہ نفس۔ نئے ہجری سال کی ابتدا پر ایک مسلمان کو جلدی اور دقت نظری سے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ محاسبہ کا یہ عمل طریق نجات اور سبیل ہدایت ہے۔ پس عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور مرنے کے بعد کے لیے کچھ عمل کر لے، اور ذہین آدمی وہ ہے جو خیر کے راستے سے لگا رہے اور اپنے آپ کو لبادہ شریعت پہنائے رکھے۔ اور انسان کبھی بھی 2 حالتوں سے خالی نہیں ہوتا، اگر وہ نیکوکار ہے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور اگر خطا کار ہے تو نادم ہو اور توبہ کرے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں رقم تراز ہیں کہ اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور دیکھو کہ تم نے یوم آخرت اور اپنے رب کے سامنے حاضری کے نیک اعمال سے اپنے لیے کیا ذخیرہ کیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں محاسبہ نفس کا طریقہ اور اس کی کیفیت بیان کی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ پہلے فرائض پر محاسبہ کرے، اگر فرائض کی ادائیگی میں کوئی کمی پائے تو قضا یا اصلاح کر کے اس کا تدارک کرے، پھر منہیات پر محاسبہ کرے، اگر معلوم ہو کہ منہیات کا مرتکب ہوا ہے تو توبہ و استغفار اور نیکیوں سے اس کا تدارک کرے، پھر غفلت پر اپنا محاسبہ کرے، اگر مقصد تخلیق سے اپنے آپ کو غافل پائے تو ذکر و اذکار اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کا تدارک کرے۔ اس نئے سال کی شروعات توبہ اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے ساتھ کیجیے۔ آپ کے سامنے آپ کا صاف و شفاف اعمال نامہ ہے جس پر ابھی تک کچھ بھی نہیں لکھا گیا ہے، تو آپ اسے معاصی اور گناہ سے سیاہ نہ کریں۔ اپنا محاسبہ کر قبل اس کے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے، کثرت سے اللہ کا ذکر اور استغفار کر، صحبت صالح اختیار کر، نیکی کی کوشش کر جو خیر کی طرف آپ کی رہنمائی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سال کو اسلام اور مسلمانوں کے لیے خیر کا سال بنائے، حسن اطاعت اور گناہوں سے دوری کی وجہ سے ہماری عمروں کو لمبا کر دے اور ہماری مہلت کو بڑھا دے، اور ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو جنت میں باغات کے وارث ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔